بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیموں کا مال کھانے کے حوالے سے بات چل رہی تھی، جس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ایک تو یہ کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کے فوت ہونے کے بعد جو اس کے شرعی ورثاء ہیں ان کی رضامندی کے بغیر مشترکہ مال میں کسی قسم کا تصرف کرنا یا قل خوانی کرنا، تیسرے دن کھانا کھلانا جس کو تیجا کہتے ہیں، ساتواں کہتے ہیں، 40واں کہتے ہیں، برسی کہتے ہیں، تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ اگر مشترکہ مال میں سے کی جائیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر اگر شرعی ورثاء میں نابالغ بچے بھی ہوں، یعنی فوت ہونے والا شخص اپنی نابالغ اولاد چھوڑ کے گیا ہے، مثال کے طور پر کوئی بچہ 4 سال کا ہے، کوئی بچہ 6 سال کا ہے اور کوئی بچہ 7 سال کا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ نابالغ بچے جو ہیں، شریعت نابالغ بچوں کے حوالے سے شریعت یہ کہتی ہے کہ نابالغ بچوں کی ملکیت میں کوئی چیز جا تو سکتی ہے لیکن ان کی ملکیت سے نکل نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نابالغ بچہ شرعاً مکلف نہیں ہوتا اور نابالغ کی اجازت وہ بہرحال نافذ نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نابالغ کو اگر کوئی چیز تحفے میں دے دیں یا وراثت میں مل جائے تو وہ اس کا مالک تو بن جاتا ہے، لیکن اب اگر وہ کسی کو اجازت دے بھی دے کہ میری چیز استعمال کر لو یا میری چیز آپ کھا لیں، تو اس کے کہہ دینے سے یا وہ کہتے میری چیز آپ لے لیں، تو نابالغ بچے کا یہ کہہ دینا یا کسی کو دے دینا، اس سے وہ چیز اس کی ملکیت سے نکلتی نہیں اور دوسرا آدمی اس کا مالک نہیں بنتا۔ لہذا جو چیز ایک مرتبہ نابالغ بچے کی ملکیت میں چلی گئی وہ نکل نہیں سکتی، کیونکہ نابالغ بچہ اگر اجازت دے تو شریعت اس کی اجازت کا اعتبار نہیں کرتی۔ ایسے میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر تو کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کے شرعی ورثاء میں نابالغ بچے بھی ہیں یا یہ کہ نابالغ نہ بھی ہوں، تب بھی جتنے شرعی ورثاء بنتے ہیں سب کی باہمی رضامندی کے بغیر، جائیداد تقسیم کیے بغیر، مشترکہ مال میں سے کسی قسم کی کوئی دعوت وغیرہ نہیں کی جا سکتی، کسی کو کھانا نہیں کھلایا جا سکتا۔ اور پھر یہ کہ اگر نابالغ اولاد موجود ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بھی وارث ہے، تو نابالغ اولاد کی موجودگی میں بھی اگر کوئی اس طرح کی رسم کی جاتی ہے، تیجا، ساتواں، 10واں، 40واں یا ہر جمعرات کو کھانا کھلانا، تو یہ عموماً اسی مشترکہ مال میں سے ہوتا ہے یا اسی وراثت والے مال میں سے یہ چیزیں کی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ایسا کرنا شرعاً درست نہیں۔ مثال کے طور پر اگر نابالغ بچے کے کپڑے چھوٹے ہو جائیں اور وہ اس کو پورے نہیں آتے، یا اسی طرح اس کے جوتے ہیں، اس کے شوز ہیں، اگر وہ چھوٹے ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے استعمال کے نہیں اور وہ ان کو استعمال نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ملکیت کس کی ہے؟ نابالغ بچے کی ہے، کپڑے بھی نابالغ بچے کے ہیں، جوتے بھی نابالغ بچے کے ہیں، یا اسی طرح کوئی اور چیز ہے، تو بعض فقہاء کرام، علماء کرام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ چھوٹے بچے کے، اگر نابالغ بچے کے کپڑے چھوٹے ہو جائیں یا اس کے جوتے چھوٹے ہو جائیں یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو اب اس کے استعمال کی نہیں تو وہ کسی اور کو دی جائے، لیکن بعض علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جب وہ چیزیں اس کے استعمال کی نہیں ہیں، اگرچہ وہ اس کا مالک ہے اور اس کی اجازت دینے سے وہ اس کی ملکیت سے نکل نہیں سکتی، لیکن پھر بھی اب چونکہ اس کی ضرورت کی نہیں ہے لہٰذا کسی اور بچے کو دی جا سکتی ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں اور بعض نہیں دیتے۔ اسی طرح مثال کے طور پر اگر وہ لوگ جو یتیم بچے کی پرورش کرتے ہیں اپنے پاس اور یتیم بچہ امیر ہے، یعنی اس کے والد بہت سا مال چھوڑ کر گئے ہیں، مال اور جائیداد اور دیگر جو ہے اسباب جو ہے وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اور لیکن جن کے پاس بچہ رہ رہا ہے وہ حالات کے اعتبار سے کمزور ہیں، معاشی اعتبار سے تنگی میں گزار رہے ہیں وقت، تو ایسے میں اگر وہ نابالغ بچے کے کھانے پینے کے اوپر، اس کے پہننے اوڑھنے کے اوپر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ نابالغ بچے کے مال میں سے کر سکتے ہیں، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ کہ نابالغ بچے کا مال صرف اس کی اپنی ذات پہ لگے، کسی اور پہ نہ لگے۔ لیکن جیسے بعض اوقات بچہ جو ہے کوئی کپڑا نہیں پہنتا، انکار کر دیتا ہے، یا جوتا نہیں پہنتا، یا یہ کہ کھانے کی چیز ہے اس کے لیے کھانا بنایا اور وہ بعد میں بچ گیا، کہ وہ کہتا ہے کہ اب میں نے یہ کھانا نہیں کھانا، بس میں نے جتنا کھانا تھا کھا لیا اس میں سے، تو ایسی صورت میں جو لوگ نابالغ بچوں کی یا بچے کی پرورش کر رہے ہیں، اس کو اپنے ہاں رکھ کے اس کے کھانے پینے کے اخراجات اور ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، تو وہ
اس بچے ہوئے کھانے میں سے یہ بچی ہوئی کوئی بھی چیز کھانے پینے کی یا کپڑے یا جوتے وغیرہ خود ہی اپنے بچوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کپڑے ہیں، جوتے ہیں تو اپنے بچوں کو استعمال کروا سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی کھانے پینے کی چیز بچ گئی ہے، سالن بچ گیا یا کوئی روٹی بچ جاتی ہے یا اور کوئی کھانے پینے کی چیزیں بچ جاتی ہیں تو وہ خود کھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ اور یہ انتہائی مجبوری کے اس میں ہے کہ جب ان کے حالات بہت ہی تنگ ہوں، کمزور ہوں۔ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ عام حالات میں یہی ہے کہ خود اپنی طرف سے نابالغ بچے کے اوپر اخراجات کریں۔ ہاں، اگر وہ وصول کرنا چاہیں تو نابالغ بچے کے مال میں سے اسی قدر وصول کر سکتے ہیں جتنا اس کے اوپر خرچہ آیا ہے۔